الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ حاضرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آئندہ کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ تعالی عید الاضحیٰ ہے، جو اسلام کی دوسری عید ہے، اور یہ عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہمارے لیے خوشی، مسرت اور شادمانی کے ایام ہیں، اور ہمارے دین نے عیدین کے معاملے میں اہتمام مسلمان کس طرح کا روا رکھے اور اس کو کیسے منائے، اس کی ساری تفصیل بیان کر دی ہے۔ تو ان دنوں کی جو ہے آمد سے پہلے اس سے ضروری جو مسائل تعلق رکھتے ہیں اس کا علم ہونا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی مناسبت سے انشاءاللہ تعالی آج کچھ احادیث عید الاضحیٰ بقرعید کو کہتے ہیں، اور عید الفطر رمضان کے بعد جو عید ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، تو عید الاضحیٰ کی مناسبت سے کچھ مسائل، فضائل، اور اسی طرح عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی دی جاتی ہے تو اس کے فضائل سے متعلق کچھ احادیث آج آپ کے سامنے بیان ہوں گی۔ سب سے پہلے عید الاضحیٰ کی فضیلت میں حدیث شریف حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا اہل جاہلیت کے سال میں 2 دن مقرر تھے جس میں وہ کھیلا کرتے تھے، پس جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو فرمایا یہ تمہارے 2 دن مقرر تھے جس میں تم کھیلا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان 2 دنوں کے بدلے ان سے بہتر 2 دن عطا فرمایا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یعنی ہر قوم میں، ہر ملت میں ان کی عیدیں ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں اہل ہنود یعنی ہندو بھی اپنے عیدیں مناتے ہیں، تہوار مناتے ہیں، تو عیسائی، یہود، ہر قوم، ہر ملت میں عید کے دن ہوتے ہیں۔ یہ عید کا معنی اصل میں کسی چیز کے لوٹ کے آنے کے ہوتے ہیں، تو چونکہ یہ عید کا دن ہر سال لوٹ کے آتا ہے اس لیے اس کو عید کا دن کہتے ہیں، بار بار لوٹ کے آنے والی چیز کو عید کہتے ہیں۔ تو ہر قوم میں، ہر ملت میں ہوتے ہیں۔ تو اسلام میں بھی عیدیں ہیں، اور 2 عیدیں مشروع ہیں، یعنی شریعت سے اس کو ثابت کیا، شریعت سے یہ ثابت ہیں۔ تو اس میں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں اسلام کے جو ہے اظہار سے قبل بھی وہ عرب کے لوگ 2 دنوں کو عید کے طور پہ مناتے تھے، اور اس میں کھیل کود سے مراد لہو و لعب، اب جیسے وہاں کا رواج ہے کہ گھوڑ سواری بہت کرتے ہیں، شکار کرتے ہیں، تو یہ دنوں میں یہ کام کیا کرتے تھے، اور ناچنا کرنا جو بھی اس زمانے میں رائج تھا وہ کیا کرتے تھے، خوشی کے اظہار کے طور پہ جو اس زمانے میں انجام دیے جانے والی چیزیں تھیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے، دیکھے کہ وہی طریقے رائج ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ یہ سب طریقے اب چھوڑ دو، اب مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس طریقے سے عید منائے۔ اس کے طریقے حضور نے تعلیم فرما دیے، اور وہ 2 دنوں کو یعنی عید الفطر کو اور عید الاضحیٰ کو خوشی کے دن اور اظہار مسرت کے دن مقرر کیے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمارے جو عید کے دن ہیں وہ نہایت ہی جو ہے سنجیدگی کے ساتھ منائے جاتے ہیں، اور اس میں کسی بھی قسم کا ایسا کام جو نامناسب ہے یا کسی کے لیے ایذا رسانی کا باعث ہے، یا انسان کو جو عمل بے بہرا کر دیتا ہے، بے قابو کر دیتا ہے، انسان آپے میں نہیں رہتا، اس سے جو ہے منع کیا گیا ہے ہر حال میں۔ اور عیدین کے موقع پر چونکہ خوشی کا موقع ہوتا ہے، خوشی اور مسرت میں آدمی جذبات سے جو ہے پر ہوتا ہے، تو اس سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جو غیر سنجیدہ ہو، اس کی تاکید کی گئی ہے۔ لہٰذا ہمارے عیدوں میں آپ دیکھیں کہ دونوں عیدوں میں سب سے پہلے جو کام ان کو کرنا ہے وہ نماز پڑھنا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان بندے کا خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، وہ اپنے رب سے رجوع کرے، اپنے رب کی طرف جائے، اس کی عبادت انجام دے، اس کی بڑائی بیان کرے۔ نماز میں کیا ہے؟ تکبیر ہے، حمد ہے اللہ کی، اور جو ہے سرکار پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ یہ سب کام خوشی اور غم دونوں موقعوں پر ہمارے لیے ضروری قرار دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ عید الفطر میں تو نماز کے علاوہ صدقہ فطر ہے جو غریبوں کی امداد کرنا ہے، اور عید الاضحیٰ میں قربانی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟
قربانی کا گوشت کھاتے، ہم تقسیم کرتے رشتہ داروں میں، غریبوں میں، تو محبت بڑھتی، اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ ہو رہا اور دوسروں کو دینے کی وجہ سے، ہدیہ دینے کی وجہ سے چاہت و محبت میں اضافہ بھی ہو رہا، اور خود گوشت پکا کے کھا رہے ہیں، کر رہے ہیں اور لذت اٹھا رہے ہیں اللہ کی نعمتوں کی۔ تو ہمارے عیدوں میں آپ دیکھو نہایت ہی سنجیدگی ہے۔ دوسرے قوموں کی عیدوں پہ اگر آپ غور کریں تو ہر عید میں ان کے شہادتیں ہیں اور تضیع مال ہے، مال کا ضیاع ہوتا ہے۔ ایک تہوار چل رہا ہے ان کا جس میں یہ لوگ جو ہے 10 دن تک مشغول ہیں، آپ جانتے ہیں جیسا کہ، تو اس میں کتنا مال ضائع ہوتا ہے، کس انسان کو کیا فائدہ ہوتا ہے بتاؤ میرے کو؟ مٹی کا ڈھیر ہے جس کو ایک جگہ ٹھہرا دیا گیا اور پھر بعد میں لے جا کر اس کو فنا کر دیتے ہیں، لاکھوں روپیوں کے وہ مٹی کے ڈھیر ہوتے ہیں جس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے۔ ہمارے عیدوں میں چرم، چمڑا جس کو کہتے ہیں، جلد جس کو کہتے ہیں جانور کی، وہ تک ضائع نہ جائے، اس بات کا اہتمام کیا گیا ہے کہ اس کو بھی اللہ کے مستحق اور غریب بندوں کو دے دو تاکہ ان کی ضرورت پوری ہو۔ ایسی تعلیم اسلام کی ہے، اور دیکھنے میں یہ آتا یہ احکامات اپنی جگہ ہے۔ مسلمانوں میں بہت سے لوگ بھی تضیع مال کے جو ہے ذمہ دار ہیں، وہ بھی مال ضائع کرتے ہیں فضول کاموں میں اور ایسے کاموں میں جس سے نہ کسی انسان کو پیدا ہوتا نہ اپنے نفس کو پیدا ہوتا، جیسے شادیوں میں جوانوں میں پٹاخے جلا دیتے۔ کئی شادیوں میں تو میں سنا ہوں کہ لاکھ لاکھ روپے کے پٹاخے صرف جلائے جاتے ہیں۔ اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اظہار خوشی ہو رہا نا بھائی، فائدہ کیا ہو رہا؟ مال ضائع جا رہا۔ وہ 1 لاکھ روپے کی تم لوگوں کو جو ہے بریانی کھلا دو، ثواب ملیں گا، تمہارے کھانے کی چیز ہے۔ یا کوئی غریب مستحق کی جو ہے شادی کرا سکتے 1 لاکھ روپے سے پٹاخوں کے، تو تم کرا دو، وہ پٹاخے جلانے میں تمہارے کو گناہ تھا اور یہ کام کرنے میں ثواب ہو جائے گا تمہارے کو۔ مگر ایسا کہاں سوچتے لوگ؟ مال ضائع کرنے میں خوشی ہوتی۔ کئی لوگ ایسے مسلمانوں میں بتا رہا ہوں، اب غیر مسلموں کے پاس تو سب یہ اصول احکام ہے نا، یہ اصول احکام ہمارے پاس ہے، تو ہم کو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم شرعی رہنمائی حاصل کریں کہ یہ کام میرے لیے جائز ہے نہیں ہے، میرے لیے مناسب ہے نہیں ہے، اس میں اللہ رسول کی خوشنودی ہے ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی نہ دیکھ رہے ہیں آج کل، اپنے کو جو سمجھ میں آیا کر لے رہے ہیں، بلکہ کرنے کے بعد اگر کوئی ان کو سمجھائے کہ یہ غلط تھا تو بحثیں کر رہے ہیں، تعویلات کر رہے ہیں کئی قسم کے کہ یہ وجہ سے کرا میں، ایسا فائدہ تھا اس کا، وہ فائدہ تھا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ نفسانیت ہے اور شیطانیت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو اس حدیث شریف میں یہ بات ہم کو بتائی گئی ہے کہ مسلمانوں کی 2 عیدیں مشروع ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، جس کا ان کو اہتمام کرنا چاہیے ویسے جیسے اللہ اس کے رسول نے ہم کو حکم دیا ہے، جس کو مختصر میں بھی آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو اب عید الاضحیٰ کے دن جو کرنے کے کام ہیں اس میں سب سے پہلے تو غسل کرنا سنت ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی ہماری استطاعت کے مطابق جو بھی اچھے سے اچھا لباس ہم کو عطا فرمایا ہے وہ زیب تن کرنا، یعنی وہ پہننا۔ اب اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ نئے کپڑے بنائے جائیں، چاہے عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ۔ مسلمان روزے رکھے نہ رکھے، کئی ایسے لوگ ہیں روزے رکھے نہ رکھے، رمضان کا اہتمام کرے نہ کرے، لیکن عید کو نئے کپڑے ضرور بنانا فرض ہے سمجھتے ہیں۔ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، ہمارا دین بہت آسان، بہت سادگی والا ہے۔ اللہ تم کو استطاعت دیا، اپنی حسب استطاعت نئے کپڑے خرید سکتے خریدو، نہیں ہے تو سب سے اچھے صاف ستھرے جو تمہارے پاس کپڑے ہیں، پورے کپڑوں میں ایک معلوم رہتا پہننے والے کو کہ یہ کپڑے میرے سب سے اچھے ہیں، پسند رہتے اس کو، وہ کپڑے پہن لے بس۔ تو عید کے دن جو ہے لوگ یہ سمجھتے کہ نئے کپڑے پہننا فرض ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اہتمام اس کا ہونا چاہیے کہ اچھے سے اچھا لباس پہنا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر انعام کا دن ہے، اور انعام لینے جب کہیں جاتے ہیں تو اہتمام کر کے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے دربار میں جب جا رہے ہیں تو اس کے بھی آداب ہے کہ انسان اس کے لیے اہتمام کرے اور اچھے سے اچھا لباس پہن کے جائے۔ عید کے لیے تو خاص لباس ہے، 5 وقتہ نمازوں کے وقت بھی اہتمام کرنا چاہیے اس کا، نماز کے وقت سے پہلے تیاری ہو اور صاف ستھرا لباس پہن کے، خوشبو لگا کے، عطر سے معطر ہو کے عید کو تو جانا بہت فضیلت کی بات ہے۔ 5 وقتہ نمازوں میں بھی ایسا اہتمام ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے دربار میں ہم جا رہے ہیں، تو جیسا دربار ہے، جیسے اس کی شان ہے، اس کے مطابق اہتمام ہونا چاہیے۔ تو عید کے روز غسل کرنا سنت، اور جو بھی اللہ تعالیٰ میسر کرے اچھے سے اچھے کپڑے پہننا سنت، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہے۔ اور عید الاضحیٰ میں نماز کو جانے سے پہلے بغیر کچھ کھائے جانا، اور نماز پڑھ کے آ کے کچھ کھانا چاہیے۔ عید الفطر کے برعکس، عید الفطر میں کچھ کھا کر نماز کو جانا ہے، عید الاضحیٰ میں نماز پڑھ کے آ کے کھانا ہے۔ اگر کوئی قربانی دے رہا ہے تو اپنے قربانی کا گوشت جو ہے پکا کر وہ کھائے عید کی نماز کے بعد۔ قربانی نہیں بھی دے رہا ہے تب بھی وہ اگر بغیر کھائے جائے گا تو یہ بھی ایک سنت ہے جس پر عمل کرنے کا اس کو ثواب ملے گا۔ تیسرے، عید الاضحیٰ کے دن بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے رہنا، نماز کو جاتے وقت راستے میں
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات ہیں، اس کا ورد رکھنا چاہیے۔ نماز عید کے بعد تو تکبیر پڑھی ہی جاتی ہے، لیکن راستے میں بھی پڑھنا چاہیے، واپس آتے وقت بھی پڑھنا چاہیے، بلکہ ایام تشریق، اس کی تفسیر بیان کروں گا کس کو کہتے ہیں، اس میں تکبیرات پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو یہ تو حدیث شریف کی عید سے متعلق اور اس کے کچھ ضروری فضائل آپ کے سامنے بیان کیا میں۔ اب آئیے عید کے دن، عید الاضحیٰ میں اللہ جن کو صاحب استطاعت کیا ہے، صاحب نصاب ہیں، وہ قربانی دیتے ہیں، تو قربانی کی بڑی فضیلت ہے۔ اب یہ قربانی کیوں دلائی جاتی ہے، اس کو بیان کرنے سے پہلے حدیث شریف آپ کے سامنے میں پڑھتا ہوں قربانی کی فضیلت میں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم النحر، یوم النحر کہتے ہیں قربانی کے دن کو، 10 ذی الحج کو، اللہ تعالیٰ کے پاس قربانی سے بڑھ کر کوئی نیک عمل زیادہ پسندیدہ نہیں، اور یہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہو جاتا ہے۔ اس لیے قربانی خوشدلی اور خلوص نیت سے ادا کرو۔ یہ حدیث شریف ترمذی شریف میں اور ابن ماجہ شریف میں کتاب الاضاحی اور کتاب الاضاحی میں بیان کی گئی ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہیں، جس میں یوم النحر کی فضیلت اور قربانی کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ قربانی کے دن یعنی 10 ذی الحجہ کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ قربانی کرنا۔ حالانکہ نماز سب سے بہترین عبادت ہے، آپ دیکھو وہ اپنے وقت پہ فرض ہے یا نفل ہے، اس کے حساب سے اس کو ثواب ملے گا، مگر یوم النحر قربانی کے دن نفل نماز پڑھنے سے بھی بڑھ کر قربانی دینے کا اجر و ثواب ہے۔ اور قربانی میں کیا ہوتا، پیسے سے آپ ایک جانور خرید کے لاتے اور پھر اس جانور کو ذبح کر دیتے، یعنی ایک جان ہے جو آپ قربان کر رہے ہیں۔ اور یہ جان کیوں قربان کروائی جا رہی ہے؟ اب بعض مذاہب میں کسی جاندار کی جان لینا جو ہے برا سمجھا جاتا ہے، اور وہ اعتراض کرتے ہیں کسی کی جان لینے پر۔ تو جاننا چاہیے، آج سائنس نے ثابت کیا کہ جو نباتات ہوتے ہیں، یعنی جڑی بوٹی ہو، ترکاری ہو، یا جو پیڑ پودے ہیں، یہ سب جو ہے نباتات کہلاتے ہیں۔ نباتات میں بھی جان ہوتی ہے، لیکن اس کی جان کی کیفیت الگ ہے، ایک جو ہے چوپائے میں اور ایک دوسرے جاندار میں جس انداز کی جان ہوتی ہے ویسی نہیں ہوتی، لیکن اس میں بھی جان ہوتی ہے۔ خود آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، جڑ کاٹ دو جھاڑ سوکھ جائے گا، جان ہے اس میں تبھی تو وہ سوکھا نا۔ پتھر کو آپ جو ہے پھوڑیں گے تو کیا وہ سوکھتا ہے؟ کیا جیسا ہے ویسے ہی رہتا ہے۔ لیکن بعض تو کہتے ہیں کہ اس میں بھی ایک طرح کی جان ہے جو مخفی ہے، پتھر میں بھی نظر تو آتا ہے، مثال دیتے ہیں پتھر ہے یہ، اس میں کسی قسم کی جان نہیں ہے۔ تو نباتات میں تو جان ہے، تو پھر نباتات بھی مت کھاؤ آپ، ترکاری کیوں کھا رہے ہیں، پھل کیوں کھا رہے ہیں، جڑی بوٹیاں کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ تو یہ جو چیزیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جان رکھے ہیں، بے شک اس میں جان ہے، اس کے بھی حقوق ہیں۔ ہمارے مذہب اور دین نے ہم کو بتایا کہ ان کے ساتھ ایسا ایسا سلوک روا رکھو، ان کے ساتھ زیادتی مت کرو، یہ اپنی جگہ ہے۔ لیکن یہ تمام اشیاء اللہ نے کس کے لیے پیدا کیے؟ ہمارا اعتقاد تو یہ سارے اشیاء، نباتات ہو، جماعتات ہو، حیوانات ہو، اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا، اور یہ سب انسان پر قربان ہونے کے لیے ہے، اور انسان اللہ کے لیے، انسان اللہ کے لیے اشرف المخلوقات ہے۔ تو وہ ہر شے کو جو اللہ نے پیدا کی ہے اور جیسا حکم دیا اس کو برتے اور اس کو استعمال کرے، اس سے فائدہ اٹھائے۔ اللہ نے ان کو مسخر کیا اور فائدے کے لیے بنایا، لیکن ساتھ ساتھ اپنے رب کو نہ بھولے، اس کی نعمتوں کو ہمیشہ یاد رکھے، نعمتیں استعمال کرے، منعم کی طرف رجوع رہے، حاجتیں وہ پوری کرنے والا ہے اس کو ہمیشہ یاد کرتا رہے۔ تو ایسے ہی یہ جو جانور ہیں، چوپائے ہیں، یہ بھی اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے پیدا کیے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ سوچے کہ بھائی جانوروں کے پیٹ کے اوپر گئی کو بیٹھ کے جانا یہ ظلم ہے ان پہ، اور ایسا جانوروں کے ساتھ جو ہے دوسرے جو کام لیتے ہیں کئی کو لینا یہ ظلم ہے ان پہ، بعض تنظیمیں، بعض جو ہے اقوام ایسی باتیں کرتی ہیں، تو یہ نادانی ہے۔ انسان دنیا میں اشرف المخلوقات ہے اور تمام چیزیں اس کے فائدے کے لیے اور اس کے استفادے کے لیے اللہ نے بنائی۔ پھر آپ کسی چیز کو بھی استعمال مت کرو، بے جان چیز کو بھی مت استعمال کرو جب ایسا سوچ رہے ہیں، تو ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ تو بہرحال اس حدیث شریف میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یوم النحر یعنی قربانی کے دن سب سے محبوب عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کرنا ہے، یعنی جانور کا ذبح کرنا ہے۔ اب یہ کیوں جانور ذبح کرایا جا رہا بھائی؟ پیسے بھی تو دے سکتے، 5 نہیں 10 دے دیں گے، ایک جانور کی جان بچ جاتی ہے، ایسا خیال آ سکتا ہے انسان کو؟ تو جاننا چاہیے کہ یہ اس واسطے کرایا جا رہا ہے جان دینے کی، اور جو ہے اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کا جذبہ تم میں زندہ اور تازہ رہے۔
انسان کو سب سے زیادہ محبوب اپنی جان ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ جان دو بول کے تو حکم نہیں فرما رہے نا، اگر ویسا رہتا تو پورے انسان صاف ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو فرما رہے ہیں کہ تم ایک جانور کو ذبح کرو جس سے ایک جان جا رہی ہے، تو تم یہ کرنے سے اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کا جذبہ تازہ رہے گا، زندہ رہے گا، کیونکہ یہ جان دے دی ہوئی اسی کی ہے۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اللہ کی عطا کردہ جان ہے، اگر بندہ اس کی راہ میں قربان بھی کر رہا ہے تو کوئی بڑا کمال نہیں کر رہا، اپنی کوئی چیز کر رہا تو الگ بات ہوتی، تو یہ جان اپنی ہے ہی نہیں، دی ہوئی اسی کی ہے۔ تو اب اگر انہیں کوئی موقع آپ کو عنایت فرما رہا ہے کہ اس کی راہ میں آپ جان دے دیں تو یہ بھی اس کی طرف سے بہت بڑی سعادت ہے۔ تو بہرحال ویسا بھی حکم نہیں ہو رہا، حکم یہ ہو رہا ہے جانور کو کاٹو تاکہ وہ جذبہ تمہارے دل میں قائم رہے۔ اور یہ فرما رہے ہیں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ فائدہ کیا ہوگا یہ جان قربان کرنے کا؟ قیامت کے دن وہ جانور کا ایک ایک دن کا جو جسم کا ہے تمہارے لیے اجر و ثواب کا باعث بن جائے گا۔ اس کی سینگیں بھی گنی جائیں گی، سینگیں کام آنے والی چیز نہیں ہوگی، کھاتے کیا سینگ یا کوئی استعمال میں ایسے لیتے کیا روزمرہ کی زندگی کاموں میں، اب بعد میں اس سے کوئی چیز بنا لے کے لے لیتے ہوں گے الگ بات ہے، لیکن جانور ذبح کرتے تو سینگ کچھ کام نہیں آتی، لیکن اس دن حساب میں گنی جائے گی، اس دن ثواب میں اس کو شامل کیا جائے گا، اس کی سینگوں کو جو ایک بیکار چیز بظاہر نظر آتی ہے، بال اس کے کچھ کام آتے آپ کے نہیں آتے، اور اسی طرح کھر اس کے، اور یہ سب چیزیں قیامت کے دن حساب میں لی جائے گی، ثواب میں شامل کی جائے گی۔ اور قربانی کا خون، اور ایک فائدہ بتایا جا رہا ہے، قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہو جاتا ہے، مگر شرط کیا ہے؟ خوش دلی اور خلوص نیت کے ساتھ قربانی کی جائے، یہ فرما رہے سرکار، یعنی یہ جذبہ ہو دل میں کہ یہ قربانی میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، گوشت کھانے یا لوگوں سے تعریف حاصل کرنے، اگر کوئی یہ نیت سے کرا تو جانور کے پیسے بھی گئے، جانور کی جان بھی گئی اور سب ضائع ہو گیا۔ نیت اگر صحیح ہو تو سب کام شروع، یعنی اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی مقصود ہونا۔ دوسری حدیث سے پاک ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے، یعنی کیوں کروائی جا رہی ہے ہم سے، اس سے کیا فائدہ ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے یہ جو عرب کے قریش کے قبیلے وغیرہ ہے، حضرت اسماعیل ان کے بیٹے ان کی نسل سے، اس واسطے حضور نے فرمایا تمہارے باپ ان کے لیے، ہمارے لیے روحانی باپ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ صحابہ نے عرض کیا اس میں ہمارے لیے کیا فائدہ ہے، یہ سنت تو ان کی ہے، اب ہم ادا بھی کر دے رہے ہیں تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے، یعنی جانور کے پیٹھ پہ جلد میں جتنے بال ہیں اس کے بدلے نیکی۔ صحابہ نے عرض کیا اون کے متعلق کیا حکم ہے؟ اون بولے تو بعض جو ہے مینڈا جو رہتا اس کے اندر بہت بال رہتے، جو بکرا رہتا اس سے زیادہ رہتے، تو اس میں بہت رہتے تو کیا اتنے بالوں کا اجر بھی ملیں گا؟ تو حضور نے فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ تو اس کا یہ ثواب معلوم ہوا کہ ہر بال کے بدلے جانور کے نیکی ملتی ہے۔ اور تیسری حدیث قربانی نہ دینے کی وعید سے متعلق، وعید بول تو دھمکی، قربانی دینے کے تو فضائل ہیں اور اس کا یہ ثواب بیان ہو گیا۔ اب بعض لوگ صاحب استطاعت ہوتے ہوئے نہیں دیتے، بخیل رہتے، دل میں تنگی رہتی ہے، ان کو دس اپنے قصے یاد رہتے ایسا کرنا ہے ویسا کرنا ہے۔ اب صاحب استطاعت کون ہے تو اس کے مسائل میں اس سے پہلے بیان کرا، صاحب نصاب ہونا ہونا۔ صاحب نصاب بول تو شریعت ہر ایک کے اوپر مالی عبادت فرض نہیں کی، مالدار پہ کی۔ اب مالدار کون ہے شریعت کی نگاہ میں؟ اب کوئی کروڑ پتی بھی پوچھے میاں تم مالدار ہے تو نہیں بھائی انہوں میرے سے زیادہ امیر ہے نہ بولتا انہیں، لیکن تم مالدار ہے کیا بولتے ہو بلکہ اقرار نہیں کرتا۔ تو اس واسطے شریعت کیا کری؟ کون مالدار ہے کون غریب ہے اس کی حد مقرر کر دے تاکہ لوگ لڑ لے نہیں، میں مالدار ہوتے ہوئے بھی نہیں یوں بول سکتا ہوں، انہوں مالدار ہوتے ہوئے بھی نہیں میرے پاس نہیں ہے بھائی اتنے پیسے دوسروں کے پاس جتنے بول سکتے رونا رو سکتے۔ تو شریعت بولی یہ سب نکو تم لوگوں کے ہاتھ میں نہیں، ہم اپنے طرف سے مقرر کر دیں گے کہ مالدار کون۔ تو مالدار ہونے کے لیے شریعت بولی کسی کے پاس 60 گرام 755 ملی گرام سونا یا 425 گرام 285 ملی گرام چاندی موجود ہے انہیں مالدار۔ اب اس میں 425 گرام 285 ملی گرام چاندی جس کو بولے 45 تولے کے قریب ہوتے یا 46 تولے سمجھ لو موٹے حساب سے، 46 تولے چاندی کی قیمت کتنی ہوتی موٹے حساب سے بول رہا ہوں 20 سے 25 ہزار کے بیچ میں ہوتی۔ تو اگر کسی کے پاس 20 سے 25 ہزار روپے رقم یا اس کے برابر چاندی یا تھوڑا سونا تھوڑی چاندی ملا کے چاندی کی اتنی رقم ہو جا رہی، یعنی 20 سے 25 ہزار روپے، بعض جنوں کے پاس 1.25 تولہ سونا رہتا اور ان کے پاس 1-2 تولے چاندی رہتی، یہ سب ملائے تو کیا ہو جاتا؟ چاندی کے برابر قیمت ہو جاتی وہ سونے اور چاندی کی ملا کے۔ تو انہیں بھی صاحب مال ہے، اس کو بھی قربانی دینے کا ہے۔
تو یہ مسائل معلوم کرنا اپن کیسا ہم صاحب نصاب ہوتے صاحب مال ہوتے. لوگاں کئی ہے نہیں معلوم کرتے, معلوم کرے تو جان کے پیچھے پڑتا نا جی. ارے اپن مالداروں میں شمار ہو گئے تو دینا پڑتا ہے, انجان مار دو. تو بلی کی ایک عادت ہے, کہتے کیا عادت ہے, آنکھ مچھ کے دودھ پیتی کہتے, اور یہ سمجھتی کہتے دنیا نے دیکھ رہی, یعنی اپن آنکھیں بند کر لو اور یہ سمجھو دنیا کی آنکھیں بند ہے. یہ اس کی سوچ ہے ایسی. بعض انسانوں کی بھی ایسی رہتی کہ اپن کوئی چیز نہیں سمجھتے ہوئے کرے تو ویسا نہیں ہوتا سمجھتے. اس کی مثال ایسی ہے, اب آگ جل رہی ہوئی, آگ میں ہاتھ ڈالے تو ہاتھ جلتا نا, آنکھ بند کر کے ہاتھ ڈالے تو نہیں جلتا کیا؟ آنکھ بند کر کے بھی ڈالے تو ہاتھ جلتا. آگ کا کام جلانا ہے, ہاتھ کا کام جلنا ہے. تو ایسے ہی اگر آپ کوئی چیز سمجھ رہے ہیں ایسا نہیں ہوتا ہوگا, خیال میں رہتا ویسا, اصل میں نہیں رہتا. ایک بچہ باہر جا کے آیا کہتے اور بہت علم حاصل کر لیا اور عجیب عجیب باتیں کرنے لگا کہ اپنے باپ سے, گھر میں ماں سے. ایک دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تو دیوانے باتیں شروع کرا. بہت پڑھ لیے تو بعض لائق سمجھتے نا, اپنے آپ کو اماں بابا کو حقیر سمجھتے, ان کو کچھ بھی نہیں معلوم پرانے زمانے کے, ان کو کیا معلوم ایسا سمجھتے. تو بیٹھے بیٹھے بولا کرتے بابا کو, بابا دستر پہ کتنے انڈے ہیں پوچھا کرتے. تو بابا دیکھے ایک انڈا تھا تو بولے ایک ہے, تو بولے نہیں دو ہے بولا. تو بابا پوچھے کیسا دو ہے میاں, ایک ہی چھے نا یہاں. تو بولے ایک یہاں, ایک آپ کے دماغ میں نہیں ہے, یہ ایک ہے, ایک سوچ رہے سو. تو بولے ہاں صحیح بولا میاں, تو تیرے دماغ میں بھی ایسی چیز کیا ہو, تو وہ انڈا تو کھا لے, یہ انڈا میں کھا لیتا ہوں بولے کہتے. تو ایسا حصہ ہے کئی لوگوں کا. تو ایسا دماغ میں کوئی چیز رہے تو ضروری نہیں حقیقت میں بھی ہو. تو بہرحال میں بتانا چاہ رہا ہوں, ایسے عجیب عجیب جو ہے اپنے ذہنہ بنا کے رکھتے لوگ, تو دین اس کی اجازت نہیں دیتا. تو اس میں اب وعید میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر کوئی صاحب مال ہوتے ہوئے نہیں سمجھ رہا میں صاحب مال ہوں, تو انہیں سمجھ رہا وہ انڈے کا حصہ ہے دماغ میں اس کے, میں صاحب مال نہیں ہوں جبکہ اصل میں ہے انہیں. تو کئی لوگ رہتے اللہ سب دیتا, رونے کی عادت رہتی. تو یہ رونے کی عادت بہت بری عادت ہے, اس سے نحوست اور افلاس آیا تھا زندگی میں. شکر گزاری کی عادت رہنا اور اللہ جو بھی دیا اس میں سے خرچ کرنے کی عادت رہنا, یہ بہت بڑا گن بتا رہا ہوں میں آپ کو. میں یہ نہیں بول رہا ہوں میرے کو دیو یہاں لا کے دینے بول رہا ہوں, میں کیا بول رہا ہوں, ضرورت مندوں پہ کہیں بھی کچھ بھی خرچ کرنے کی عادت ہر انسان کو رہنا, جو بھی اللہ دیا. اب لوگوں کو کیا بولتے ہیں, میرا فلاں کام بننا ہے, میرے اتنے ہزار آنا ہے, وہاں سے اتنے لاکھ آنا ہے, شیخ چلی کے پلانے گا, وہ آئے وقت میں دوں گا, وہ آتے نہیں دیتا نہیں, وہ آنا بلکہ بہانہ کر کے بیٹھا خالی. وہ تو نیت کرو اچھی بات کی کہ کہیں سے آئے تو میں اس میں سے اتنے دے دوں گا. اب جو بھی ہے اس میں سے دو اللہ کی راہ میں, تو وہ دیتے رہے تو وہ نہیں آ رہے نہیں, وہ آتے آگے بڑھتے رہا. مال تو دوسرا ماریں گا نا جی, کچرا نکلیں گا تو موری صاف ہوں گی تو آگے پانی بڑھیں گا. تو ایسی ہے. تو قربانی بھی اللہ اگر دیا صاحب نصاب ہے تو دینا نہیں تو واجب نہیں. آپ لوگ بولیں گے قرض لے کے دیتا ہوں میں, اتنی فضیلت ہے نا اس کی, بولے تو حکم نہیں ہے ایسا قرض ورض لے کے دینے کا. کسی کے پاس ہے تو دیو, نہیں ہے تو مت دیو بولی شریعت. تو کون دینا, وہ صاحب نصاب دینا. تو نہیں دیا سو والے کے واسطے وعید ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کسی کے پاس قربانی کرنے کی گنجائش ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. اللہ اکبر, عیدگاہ کے قریب نہ بول تو کتنی بری بات ہے. اللہ کی رحمت کے دروازے سے ہکال دیا جا رہا انہیں. عیدگاہ کیا ہے, سب مسلمان جب جمع ہو کے عیدگاہ میں اللہ کو یاد کرتے, تکبیر بولتے, اللہ بہت خوش ہوتے, اللہ تعالیٰ کی جو ہے رحمت برستی ہے ان کے اوپر, رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں ان کے لیے. تو وہاں آنے نہیں فرما دیا سرکار. کئی کو آ رہا قربانی دینے نہیں آ رہا, فری میں ثواب حاصل کرنے آ رہا, تو اس سے منع کر رہے ہیں, یعنی ناراضگی کا اظہار ہے. جیسے اب ہم کسی کو بولتے ہیں میں گھر میں میرے قدم نہ رکھنا, تو کیا مطلب رہتا, دور ہو جاؤ ہمارے سے, تعلق ختم ہوگا تمہارا. تو ایسی انہیں ایسی حرکت کر دیا, اللہ دیا نہیں دے رہا اللہ کی راہ میں, خرچ نہیں کر رہا اللہ کی راہ میں, تو ویسے شخص کے لیے ناپسندیدگی کا اظہار معلوم ہو رہا ہے اس حدیث شریف سے. تو اس سے قربانی کی تاکید معلوم ہو رہی ہے کہ اگر کوئی صاحب استطاعت اور صاحب نصاب ہو تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ, اس کے رسول نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ قربانی ادا کرے. اور قربانی کے جو دن ہیں 10, 11, 12 3 دن, ان 3 دنوں میں بھی کہیں سے کچھ انتظام ہو گیا اور ہم صاحب استطاعت ہو گئے تو ہم کو چاہیے کہ ہم قربانی دینا. نہیں ہوا تو کوئی فرض نہیں ہے, تو ضروری نہیں ہے. کوئی بھی حکم ہمارے پاس دین میں زبردستی کسی پر لاگو نہیں کیا گیا. صاحب استطاعت پر مالی جو ہے عبادت رکھی گئی. تو ان احادیث سے ہم کو عید کے فضائل اور قربانی کے فضائل اور اس کی تاکید اور قربانی نہ کرنے پر اللہ رسول کی جو وعید ہے وہ معلوم ہوئی. اللہ تبارک و تعالی ہم کو عید کی برکتوں سے سرفراز فرمائے, اور ہم میں جو قربانی ادا کر رہے ہیں ان کی قربانی کو اللہ تبارک و تعالی خوب